أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قرآن کریم کے جن الفاظ کے ذریعے سے کل جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا آج وہ سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ کے ذریعے سے میں نے یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ اگر انسان کو جنتی بننا ہے، مومن بننا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ اس حدیث آیت میں ارشاد ہوا کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، خالق کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلسل میں نے مختلف آیات کے ذریعے سے حوالوں کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچائی کہ ایمان اگر اس کے متعلق آپ کی جستجو ہو کہ یہ ایمان ہے کیا، کس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان کہاں ہے، ایمان کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، تو جب ان باتوں کو غور کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس سے متعلق کبھی آنکھ کے اوپر بات کی گئی، کبھی کان کے اوپر بات کی گئی، کبھی دل کے اوپر بات کی گئی، یعنی ایمان سے متعلق یہ بتلایا گیا کہ اس کا ریلیشن آنکھوں سے بھی ہے، کانوں سے بھی ہے، دل سے بھی ہے۔ یعنی آنکھوں سے کیسے ہے، جب دکھایا جائے تو دیکھ لو، کانوں سے کیسے ہے، جب بتلایا جائے تو سن لو، اور دل سے کیسے ہے کہ جب محبت کی اس کے بات کی جائے تو اپنے قلب میں چراغ اس کی مودت کا روشن کر لو۔ یہ ایک سلسلہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے چونکہ گفتگو مکمل ہو رہی ہے تو ایک مرحلہ بیان کر کر بات کو ختم کیے دیتا ہوں، جو میں نے 8 دن تک آپ کے سامنے مائک کے اوپر
دعوے کیے، اور وہ دعوے میرے نہیں تھے، سب قرآن کے حوالے، قرآن کے حوالوں کے ساتھ گفتگو کی کہ آخر کیا ہے بھئی. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم کو جنت ملے گی؟ ہل گیا، نہیں ملے گی. ہم نے محمد رسول اللہ کہا، جنت ملے گی؟ کہا نہیں ملے گی. ہم نے نماز پڑھی، ملے گی؟ کہا نہیں ملے گی. ہم نے نوافل تہجد پڑھی، نماز، جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. ہم نے روزہ رکھا، جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. ہم نے حج کیا، جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. ہم نے زکوٰۃ کو ادا کیا، جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. ساری گفتگو، سارے الفاظ میرے قرآن کی روشنی میں ہے. چونکہ آج گفتگو تمام ہو رہی ہے، ایک ایک بات کا جواب، اور قرآن کا اسی لیے مستقل میں سہارا لیتا رہا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ تو ان کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ٹھیک نہیں ہے، یہ کب اسلام لایا، یہ کب مسلمان ہوا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں. آئیے، زیادہ نہیں روکوں گا آپ کو تمہید میں. قرآن کریم سورہ 17 نمبر آیت کے نشان 36 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل، اسرا بھی کہا جاتا ہے. آیت کے نشان 36 ہے. سب لوگ جا کر دیکھیں، اپنے بھی قرآن کھول کے دیکھیں، غیر بھی قرآن کھول کر دیکھیں. لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ نہ لکھا ہو تو میرے دامن کو پکڑ لو، میرے گریبان کو پکڑ لینا. جب قیامت کے دن نماز کا حساب دے دے گا، جو میرے جملے تھے ابھی وہی دوہرا رہا ہوں، نماز کا حساب دے دے گا، روزے کا حساب دے دے گا، حج کا حساب دے دے گا، سب چیزوں کا حساب دے دے گا. اب غور کیجئے گا، کیا لفظ ہے؟ 36 نمبر آیت ہے، 17 نمبر ہے. ان السماء والبصر والفؤاد. کیا ہوگا؟ ان سے سوال کیا جائے گا، کانوں سے سوال ہوگا، آنکھوں سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا. کس چیز کے بارے میں؟ اس چیز کے بارے میں. دیکھیے، میں نے حوالہ دیا ہے چیلنج کے ساتھ. سوال ہوگا آنکھوں سے، سوال ہوگا کان سے، سوال ہوگا دل سے. وہی 3 اعضاء، آنکھ کان دل، آنکھ کان دل. سوال ہوگا. پروردگار کیا سوال ہوگا؟ کیا بات ہوگی؟ کیا پوچھا جائے گا؟ نہیں جواب ملتا. بس یہی بات ہے. سوال ہوگا. 17 نمبر سورہ. سوال ہوگا آنکھوں سے، سوال ہوگا کان سے، سوال ہوگا دل سے. ہے سوال؟ کہاں ملے گا؟ اب یہ پلٹیے قرآن کریم کے اوراق کو، جلدی جلدی پلٹنا شروع کیجئے. پلٹتے پلٹتے جیسے ہی 37 نمبر سورے پہ پہنچیے گا، 37 نمبر سورہ قرآن مجید کا نام ہے، اس کا قرآن سورہ کا سورہ صافات. آیت کا نشان ہے 24. پھر دیکھیے گا، جب نماز کا حساب دے دیا، روزے کا حساب دے دیا، حج کا حساب دے دیا، الوہیت کا حساب ہو گیا، رسالت کا حساب ہو گیا، خمس و زکات کا، وقفوہم انہم مسئولون. ابھی ان کو روکو. سب حساب کتاب ہو گیا ہمارا. اب جائیں جنت کی طرف، اب جائیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے سوالوں کے جواب ہو چکے. نماز، روزہ، حج، خمس، زکات سب ہو گیا. اب وہ مڑا جنت کے لیے کہ وقفوہم، اس کو روکو، ان سے سوال کرنا ہے. وہاں کہا گیا کہ سوال ہوگا، یہاں کہا گیا سوال ہوگا. سوال ہوگا. سوال ہوگا. کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ کہے کے بارے میں سوال ہوگا. وہ 17ویں سورہ کی 36 نمبر آیت، یہ 37ویں سورہ کی 24 نمبر آیت.
وہاں کہا گیا آنکھ کان دل سے سوال ہوگا، یہاں کہا گیا روکو روکو روکو۔ اب ہم چلے مورخین کے پاس، اب ہم چلے محدثین کے پاس، اے بھیا اب آیت نہیں ملتی ہے، ہم کو تو کچھ بتا دو یہ کیا ہے۔ تو اب جب اس آیت کی تفسیر کو جا کر دیکھیے گا، جس میں دل چاہے جا کر دیکھیے، اپنوں میں غیر میں غیر کی بات کروں گا۔ تو اب راوی کون ہے جس کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں؟ وہ راوی کہتا کیا ہے کہ جب یہ آیت آئی اور آیت کے بعد ہم لوگ رسول کے پاس گئے، رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ جو وقفہم انہم مسئولون، روکو روکو ان سے سوال کیا جائے گا، یہ سوال ہے کیا؟ یہ کون سا سوال ہوگا؟ تو پیغمبر مسکرائے کہ ان سے سوال کیا جائے گا ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ یاد رکھو جنت کی طرف کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے جب تک ولایت علی۔ کل میں نے ایک آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ جنت پول صراط وہی پار کر پائے گا جس کے پاس جواز ہوگا۔ آج آیت لے لیجئے آپ کے سامنے ہے، سب نے مفسرین نے لکھا، کسی نے کسی کے حوالے سے لکھا۔ جب پوچھا گیا یہ سوال کیا ہوگا، پیغمبر فرماتے ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب دونوں کو آپ ٹیلی کر لیجئے، وہ سوال کہے سے ہوگا؟ آنکھوں سے، کان سے، دل سے۔ یہ سوال کہے سے ہوگا؟ یہ سوال ہوگا ولایت کے بارے میں۔ اسی لیے پیغمبر نے بلند کیا تھا تاکہ دیکھ لو، زبان سے کہہ دیا تھا تاکہ سن لو، اور کہہ دیا محبت اس کے دل میں رکھو۔ خدا جو اس کو دوست رکھے اس کو تو دوست رکھنا۔ صلوات پڑھو۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ یاد رکھو وارث قرآن بھی معجزہ ہیں، وارث قرآن بھی معجزہ ہیں۔ اور اتنا یاد رکھو، ہمیں بتاؤں مسلمانوں، قرآن کا بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، وہ معجزہ ہے۔ اور سورہ کوثر سب سے چھوٹا، یہ معجزہ ہے؟ کہا یہ بھی معجزہ ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا یہ بھی معجزہ، کہا چھوٹا بھی معجزہ۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں تو ہر بات کو قرآن سے لے جا کر ٹیلی کروں گا۔ چھوٹے سے چھوٹا سورہ بھی معجزہ، بڑے سے بڑا سورہ بھی معجزہ۔ اب یاد رکھو جو وارث قرآن ہوگا وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو معجزہ ہوگا۔ نہیں ابھی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ثبوت بھی تو دینا ہے۔ ثبوت بھی چھوٹا بھی معجزہ بڑا بھی معجزہ۔ بس یاد رکھو چھوٹا معجزہ دیکھنا ہو تو فطرس کو گہوارے کے پاس لاؤ، اجدر کو گہوارے کے پاس لاؤ، اور بڑا معجزہ دیکھنا ہو تو در خیبر کو اکھڑتا ہوا۔ گزارش کروں گا کچھ لوگ ادھر آ جائیں، وہاں زیادہ نہ بیٹھ پائیں، آئیے ادھر تشریف لائیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور یہ آپ نے کتنے بت تھے خانہ کعبہ میں ہیں؟ 360. کچھ اسٹوری معلوم ہے اس کی؟ سنو نوجوانوں. جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا ایک بت، ہر ایک کا. یہ قبیلہ کم ہمت، کم حوصلہ، کم تعداد والا ہے، چھوٹا سا. نیچے ان کا اس سے بڑا. اس اعتبار سے بت تھے. لیکن سب دیکھیے گا، یہ ساری چیزیں جا کر دیکھیے گا. ان 360 میں 3 بڑے تھے. ان 360 نام بھی بتاؤں گا. ان 360 میں 3 بت بڑے تھے، لات، منات، عزا. بھائی 3 بت. اور یہی 3 بت جو تھے، اب مجھ کو نہیں معلوم یہ کیا 3 کا مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ یہی تینوں بت ان 357 بتوں سے خدائی کروا رہے تھے. اور کیا آپ نے ابھی یہاں تک آ گیا ہوں نا، تو میں نے ابھی کیا کہا کہ ہر قبیلے کا بت تھا نا. جا کر دیکھیے گا، تاریخ کو دیکھیے، پوچھئے، قرآن رکھوائیے سروں پر، قسم کھلوائیے. بتاؤ بنی امیہ کا بت تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ تھا یا نہیں تھا بنی امیہ کا بت؟ تھا. اس کا نام تھا عزا. ابھی بھی یاد نہیں آیا آپ کے پاس؟ ابھی بھی ذہن متوجہ نہیں ہوئے؟ احد کے میدان میں لے کر آئی تھی عزا کو. ہمارے پاس عزا ہے. احد کے میدان میں جب بدر ہار گئے تو اس کے بعد وہ احد کے میدان میں لے کے عزا ہے، عزا. آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا وہ بت لے کے آئی، کہتی ہمارے پاس عزا ہے، قرآن ہے، عزا ہے. کہا جا کر کہہ دو اس سے تمہارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس مولا ہے. پیغمبر نے فرمایا مولا ہے، یہ لفظ ملے گا. تمہارے لیے عزا ہے، ہمارے لیے مولا. تو اب پتا چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس مولا ہوتا ہے. ابھی تو دیکھیں میں نے کیا کہا، ہر قبیلے کا ملے گا، بنی امیہ کا مل جائے گا. اب مسلمانوں میں چیلنج کر رہا ہوں، مذہب بدل دوں گا اپنا. مائک اور کیمروں کے سامنے مذہب بدل دوں گا. تم بتاؤ ان 60 بتوں میں، 360 بتوں میں کوئی بت تھا بنی ہاشم کا؟ بھائی تھا کوئی بت؟ کوئی بت نہیں ملے گا. پوری تاریخ عرب کو پڑھ ڈالو، ان کا نہیں تھا. یاد رکھو ایسا بغض نہ کرو جس سے دامن اسلام چھوٹ جائے. تم کیا علی کا مقابلہ کرو گے؟ تمہاری کیا حیثیت علی کا مقابلہ کرنے کی؟ تمہاری کیا بساط علی کا مقابلہ کرنے کی؟ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ 3 فضیلتیں ہم کو ملی جس میں علی شریک ہے، لیکن علی کو جو 3 فضیلتیں ملی اس میں ہم اور کیا آپ نے جو رسول کو فضیلتیں ملی اس میں تو علی شریک، اور جو علی کو فضیلتیں ملی ہم نہیں شریک ہیں، وہ مخصوص ہے علی کے لیے. اب بتاؤ کون علی کے مقابلے میں آئے گا؟ کون سی 3 فضیلتیں؟ کہ یا رسول اللہ کون سی فضیلتیں آپ کو ملی؟ کہ ہم مالک کوثر ہیں، علی ساقی کوثر ہیں، شریک ہو گئے. ہم مالک جنت ہیں، علی قسیم جنت ہیں. ہم مالک علمدار ہیں، علم ہیں، علی علمدار.
تینوں میں علی شریک ہو گئے. یا رسول اللہ علی کو کون سی 3 فضیلتیں ملی جس میں آپ شریک نہیں ہیں؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ فضیلتیں تو بیان کی لیکن رسول کا دل بھر آیا ہوگا. کہا جیسا علی کو سسر ملا مجھ کو نہ ملا. لکھا نہیں لیکن کیا ہوگا؟ جیسا علی کو سسر ملا ویسا مجھ کو نہ ملا اور جیسی علی کو زوجہ ملی. اور جیسے علی کو بیٹے ملے. یاد رکھو عظمت فطرت میں ہوتی ہے. غور کیا آپ نے؟ اگر رحمان کی کنیز فرعون کے گھر میں ہوتی ہے. جناب آسیہ کون ہے؟ قرآن سے جا کر پوچھئے جناب آسیہ کی عظمت کو. کیا عظمت ہے جناب آسیہ کی؟ کیا مرتبہ ہے جناب آسیہ کا؟ اب جملہ سن لیجئے. اگر رحمان کی کنیز فرعون کے گھر میں ہوتی ہے تو بھٹکتی نہیں ہے. اگر رحمان کی کنیز فرعون کے گھر میں ہوتی ہے تو بھٹکتی نہیں ہے. اگر شیطان کی کنیز نبی کے گھر میں ہوتی ہے تو بھٹک جاتی ہے. صلوات پڑھ دو. سب مل کے کہیں یا علی یا علی. آپ غور کر کے دیکھ لیجیے. مرحلہ ہے اور عظمت ہے. دیکھیے کس کے گھر میں کون تھا, کون کدھر گیا, کس کا کیا ہوا. عزیزوں یہ مرتبہ بتلانا مقصود تھا. اب یہاں تک لے آیا ہوں ذہنوں کو تو بس ایک آخری کیل ٹھوک دی جائے اور بات ختم کر دی جائے. چلیے ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. موقع فراہم کرایا گیا. سمجھے 39 دن تک سمجھتے رہا کہ تھوڑا سا شوق پورا کرنے کا موقع فراہم کرایا. جاؤ بھیا جاؤ جاؤ آؤ. ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ صرف بالکل ایک دم یہ تاریخ میں جا کر دیکھیے گا, پوچھیے گا علماء سے خطبہ سے کہ صرف آواز ادھر سے آتی تھی مرحب آ رہا ہے اور ریورس پڑ جاتا تھا گیئر. سمجھ گئے؟ فوراً ریورس میں گاڑی چلی جاتی تھی. ہوتا میں چیلنج کر رہا ہوں جنگ کے کچھ قانون ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں. جب مولا کائنات آئے کسی بھی جنگ میں تو مولا کائنات نے آنے کے بعد یہ رجس پڑھا جاتا تھا. جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں آپ لوگ رجس پڑھا جاتا نہیں پڑھا تھا؟ اس میں رجس میں ہوتا کیا ہے بتائیے؟ کیا کہا جاتا بتائیے؟ کسی کو معلوم ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سب ماشاءاللہ سے جانتے ہیں آپ لوگ. کہا جاتا ہے اپنا بتایا جاتا ہے, اپنا بتایا جاتا ہے. اور کیا بتایا جاتا ہے؟ اپنا ہی بتایا جاتا ہے؟ نہیں, اور کچھ کہا جاتا ہے.
اپنا نہیں بتایا جاتا ہے، اپنا ولدیت کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ہر جنگ میں مولا کائنات جب گئے بتایا، یہ ایک قانون ہے، سسٹم ہے کہ پہلے جانے کے بعد تعارف کراتا ہے، میں فلانے کا بیٹا ہوں، ہے نا، فلانے کا بیٹا۔ اب چیلنج کر رہا ہوں مسلمانوں، کسی جنگ میں تم بات کرو یا نہ کرو، کم سے کم خیبر میں تو 39 دن گئے تھے، تم بتاؤ کہ کسی نے جا کے میدان میں صرف رجز پڑھا ہو؟ بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، نہیں ابھی آپ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ بھائی گئے میدان میں، ارے جا کے رجز تو پڑھو۔ بھائی رجز پڑھا کسی نے؟ پڑھا رجز؟ پوچھا مسلمانوں سے، بڑی بہادری کے ڈنکے پیٹتے ہو کہ کرار آتا ہے، ارے صرف رجز پڑھنا دکھا دو کہ فلاں مقام پر رجز پڑھا، فلاں جنگ میں رجز پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا سوری یہ نہیں پڑھا، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں پڑھا، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ رجز میں بتائی جاتی ہے ولدیت، رجز میں ولدیت بیان کی جاتی ہے۔ اب جو ابن عوام ہو، جو ابن مسافر ہو، وہ ولدیت کیا بتائے گا؟ ایک جملہ تو کہوں گا، سمجھ لیجئے گا اللہ، بس یہ آخری جملہ ہے، بس فضائل کے بعد ختم، آخری جملہ ہے۔ اگر کسی جنگ میں یہ رجز پڑھتے، ڈرے تھے کہ رجز پڑھا اور نام لیا کسی ایک کا تو کہیں ایسا نہ ہو دوسرا اٹھ جائے یہ تو ان کا نہیں ان کا ہے۔ صلوات ورد محمد وآلہ۔ عزیزوں، اس حسینیے کی ریت اور اصول یہی ہے، جو بزرگ ہیں سب جانتے ہیں کہ میں نے تو بہت دیر تک فضائل پڑھ دیے، لیکن ماضی میں یہاں فضائل بہت مختصر سے چند جملے ہوتے تھے، اور یہاں لوگوں نے مصائب بھی خوب سنے ہیں، اور خاص کر اللہ ان علماء کو کہ جنہوں نے یہاں مجالس کو خطاب کیا ہے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، بلند سے بلند تر مقام عطا کرے۔ زبان سے نہیں، اشاروں میں پڑھتے تھے، اشاروں میں۔ بہت سے ابھی اس مجمع میں لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اشاروں میں مصائب۔ میں بھی مسلسل یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہم مصائب میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ عزاداروں، اپنے رومالوں کو آمادہ کر لو، کیونکہ آج تم کو پرسا اس غریب ماں کو دینا ہے، اس غریب ماں کو پرسا دینا ہے جو مدینے سے مکے
مکے سے کربلا آ گئی. غریب زہرا مظلوم کربلا. عزاداران امام مظلوم 9 محرم کو کربلا میں پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ 9 محرم کو حملہ ہو گیا تھا. پھر مظلوم کربلا نے جناب عباس سے کہا بھیا عباس جاؤ 1 شب کی مہلت لے کر آؤ. اور پھر مہلت لی گئی. عزاداران امام مظلوم جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی اور شہزادے علی اکبر گلدستہ اذان میں پہنچے ہیں اور آواز بلند کرنا شروع کی، تکبیر کی صدائیں پہنچیں. عزاداروں کیا عالم ہوا ہوگا؟ ذرا مظلوم کربلا کے اس کیفیت کا اندازہ لگاؤ کہ مولا کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. یہ میرا اکبر جو اذان دے رہا ہے اور جب کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، عزاداران امام مظلوم احساس کیجئے گا. میں نے ابھی کہا جملہ کا ابتدا میں، کل شروع ہوا تھا یہ عشرہ. کل کتنی دیر پہلے محرم کا چاند نکلا. کچھ گھنٹے محسوس ہوتے ہیں مجلسیں ختم ہو رہی ہیں. سچ بتاؤ اس بی بی کے دل پہ کیا گزرے گی جو آج تک اس عزا خانے میں رونے والوں کے آنسوؤں کو لینے آ رہی ہے. کل سے اس امام باڑے میں عزاداروں ہمیں شہزادی کے سامنے شرمندہ نہ کروانا. بیویوں رونے میں کمی نہ آئے. ارے وہ کربلا کی بیویاں جو اپنے اپنے بچوں کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے، آقا میرے لال کو مرنے کی اجازت دیجئے، بھیا میرے لال کو مرنے کی اجازت دیجئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ایک ایک مرحلہ. حسین ایک ایک کو کبھی حبیب کا لاشا لائے. مظلوم کربلا کی مظلومیت کا احساس کرو، تھوڑا احساس لگاؤ. میرے الفاظ نہ سنو، میرے الفاظ نہیں، خود احساس کرو. کبھی 57 برس کے حسین حبیب کا لاشا لائے، کبھی 57 برس کے زہیر کا، کبھی سعید کا، کبھی مسلم ابن اوسجہ کا. اب وہ وقت بھی آ گیا کہ کبھی قاسم کا لاشا، کبھی عباس کے بازو، کبھی علی اکبر کا لاشا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزاداروں مظلوم کربلا سب کے لاش. اب کوئی نہیں. عزاداروں ایک دفعہ ایک ایک جملہ جو مصائب میں الفاظ پڑھتا ہوں وہ کتاب کے پڑھے ہوئے. امام حسین گئے، بھائیوں کے خیمے کو دیکھا، خالی خالی خالی. سارے خیمے پڑھے ہوئے لفظ پڑھ رہا ہوں. ایک کے خیمے میں حسین گئے، ہر خیمے میں جا کے دیکھا، سارے خیمے خالی. کیا غربت کا عالم ہے. اس کے بعد سید سجاد کے پاس آئے، غش میں پڑے ہوئے ہیں. سید سجاد کو کا بیٹا سید سجاد وصیتیں کرنے آیا. آنکھیں کھول دی. کہا بیٹا میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں. کہا بابا جو منافقوں سے گفتگو ہو رہی تھی وہ کس مرحلے تک پہنچی؟ ارباب مقاتل لکھتے یہ ہیں کہ سید سجاد کو 7 محرم کو غش آ گیا تھا.
سید سجاد کو نہیں پتا بابا وہ گفتگو کہاں تک پہنچی. امام حسین نے فرمایا بیٹا سجاد ان کے سروں پر شیطان مسلط ہے. اب جملہ دل پھاڑنے والا جملہ سید سجاد پڑھا ہوا جملہ ہے. سید سجاد مخدوم بابا چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب سے روایت ہے میں بیٹی دیکھ رہی تھی بھیا کے چہرے کو میرا بھائی کیا جواب دیتا ہے. بابا چچا عباس کا عباس کے بازو کٹ گئے. دوسرا جملہ کہا بھیا علی کہاں ہیں؟ اب حسین نے گفتگو کو سمیٹا کہے بیٹا سید سجاد تمہارے میرے سوا کوئی نہیں ہے. سب جام شہادت نوش کر گئے. عزادارو جیسے یہ جملہ سنا سید سجاد نے ایک دفعہ کونیوں کا سہارا لیا اٹھنے کی کوشش کی. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں میری تلوار لائیے میری عصا لائیے میں نصرت میں جاؤں گا. مظلوم کربلا نے سید سجاد سے کہا میں تمہارے حوالے منصب امامت کر کے آ رہا ہوں. کچھ تبرکات مدینے میں ام سلمہ کے پاس ہیں وہ تمہیں عطا فرمائیں گی. اور اب سید سجاد سخت وقت آنے والا ہے اب امتحان کی منزل ہے. سید سجاد تمہاری جنگ کربلا میں نہیں ہوگی کربلا سے جنگ تمہاری شروع ہوگی. جب کوفے کے بازار میں شام کے بازار میں شام کے دربار میں تمہاری جنگ ہوگی. سید سجاد ان کو سمجھ غش آ گیا سید سجاد کو. ایک جملہ اور کہتا چلوں ان آنکھوں نے لفظ پڑھا ہے ان آنکھوں نے وہ الفاظ پڑھیں. چوتھے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میرا بابا مجھ سے وصیتیں کر رہا تھا تو میرا بابا جسم تیروں سے چھلنی تھا اور خون جاری تھا. یہ کیفیت تھی مظلوم کربلا کی. اس کے بعد سید سجاد کو غش آ گیا. آئے کافزہ میرے نزدیک آنا. جناب فضہ آئیں. کافزہ اندر فلاں خیمے میں ایک صندوقچہ رکھا ہے تبرکات کا. فضہ وہ صندوقچہ لے آؤ. اور دیکھو فضہ جب وہ لے کے آنا تو زینب کی نگاہ نہ پڑے زینب نہ دیکھنے پائے. جناب فضہ گئیں صندوقچہ لیا اپنی چادر سے ڈھاکا اور اس کے بعد لے کر بڑی تیزی سے چلیں. زینب نے دیکھا فضہ کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا شہزادی کچھ نہیں. کہا فضہ کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا شہزادی کچھ نہیں. کہا فضہ تمہیں ماں کی حق کا واسطہ بتا دو کیا لیے جا رہی ہو؟ فضہ نے چادر کو ہٹایا. اب جو صندوقچہ دیکھا کہا فضہ میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو. اے فضہ میری اماں نے کہا تھا کہ جب حسین یہ لباس پہن کے جائے گا واپس نہیں آئے گا. جزاکم اللہ. ابھی آغاز مصائب ہے ابھی ابتداء مصائب ہے. اطمینان سے روئیے گا. امام حسین نے لباس کو پہن لیا. جناب زینب فرماتی بھیا اماں نے کہا تھا کہ جب حسین یہ لباس پہن لے تو میری ایک وصیت پہ عمل کر دینا. پوچھا کیا ہے؟ کہا بھیا بیٹھ جائیے. جناب زینب نے اپنے پاس بٹھالا اور حسین کو بٹھالنے کے بعد گردن کے بوسے لینا شروع کر دیے. زینب
تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اماں نے کہا تھا کہ جب حسین لباس پہن کے جائے تو اس کے گردن کے بوسے لے لینا۔ حسین نے کہا زینب مجھ سے بھی میرے بابا نے وصیت کی تھی، اے عباس جب رخصت آخر کے لیے آنا تو زینب کے بازوؤں کے بوسے لے لینا۔ اس کے بعد امام حسین بلند ہوتے ہیں اور بلند ہونے کے بعد فرماتے قسم خدا کی سچ بتاؤ بتاتے ہیں اب تمہارے لوگوں کی امتحان کا وقت آ گیا ہے، اب یہ اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے، آگ لگائیں گے، تم لوگ اپنی چادریں اوڑھ لو، اپنے پردوں کا انتظام کر لو، کیونکہ اب چادریں لوٹی جائیں گی۔ عزادارہ لیبا بدم ایک چھوٹا سا جملہ ہے چھوٹی سی بچی کا، بیویوں اندازہ کر لینا رو لینا، چھوٹا سا جملہ ہے چھوٹی سی بچی کیا کہتی کہ بابا یہ آئیں گے ہماری چادریں لوٹیں گے، اے بابا تو ہم کو مدینے پہنچا دیجئے۔ جزاکم اللہ۔ حسین نے کہا یہ منزل امتحان ہے، تمہیں سفر طے کرنا ہوں گے۔ سب سے رخصت ہوئے، زینب خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، رقیہ خدا حافظ، لیلہ خدا حافظ، رباب خدا حافظ، ماں کی کنیز فضہ خدا حافظ، سب کو خدا حافظ۔ اے بیبیوں، ہم ان مردوں سے سوال نہیں کر رہے، بیبیوں سے سوال کر رہے، یہ بتاؤ کہ جب تعزیہ رخصت کرتی ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ تعزیہ تو بیبیاں رخصت کرتی ہے نا، جب زری اٹھائیں گی کل عاشور کے دن تو بالوں کو پریشان کرے گی، الوداع پڑھیں گی۔ اے بیبیوں جب حسین نکل رہے ہوں گے قیامت برپا، الوداع یا حسین، الفراق یا حسین، بابا خدا حافظ، آقا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ۔ جزاکم اللہ۔ ایک کیفیت ہوگی، سچ بتاؤ زینب کو کتنا رونا چاہیے؟ تم بتاؤ زینب کو کتنا رونا چاہیے؟ زینب کو غش آنا چاہیے، بھائی رخصت ہو گیا جس کے لیے کل کائنات لٹا چکی، اب وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی رخصت آخر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، شجاعت جناب زینب، قسم خدا کی کیا بہادری کا مظاہرہ کیا، بھائی کو رخصت کیا۔ رخصت کرنے کے بعد اب جو حسین خیمے سے باہر نکلے، لجام فرس کو پکڑا، دائنے دیکھا بائیں دیکھا، سب طرف دیکھ رہے ہیں، عجب حالت ہے۔ زینب کو معلوم تھا ماں نے بھیج دیا یا بابا نے بھیج دیا، حسین کا دل غمگین ہے، عباس سوار کرنے کے لیے نہیں، علی اکبر نہیں، زینب آگے بڑھی، اے بھیا اگر عباس نہیں ہے، اکبر نہیں، آپ کی بہن آپ کو سوار۔ اگر زینب نہ نکلتی، امام حسین کا دل ٹوٹا ہوتا۔ بہن نے بلکہ ڈھارس بنائی، بھیا آپ سوار ہوئیے۔ سوار ہوئے امام حسین، اور اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، پھر گھوڑے کو ایڑ دی، نہیں بڑھنے کے لیے تیار۔ ایک دفعہ وفادار گھوڑے سے مخاطب ہوئے، میرے نانا کے وفادار گھوڑے آخری زحمت ہے، اس کے بعد کوئی زحمت نہیں۔ ایک دفعہ گھوڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس نے اپنے سر سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا سکینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کے وفادار گھوڑے، جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین زین سے اترے، سکینہ کو بٹھایا، بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ جاؤ، بیٹی سکینہ جاؤ۔ کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی۔
کہ اب ماں کے سینے پہ سونا۔ حسین میدان میں آئے، آنے کے بعد جنگ میدان میں کھڑے ہوئے اور درمیان میں کھڑوں کی آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے۔ عزاداروں، ارباب مقاتل نے لکھا 2 خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک سید سجاد کا خیمہ تھا، حسین نے ادھر رخ کیا، خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد عصا لیے باہر نکل رہے تھے، کہا جلدی سے ام کلثوم روکو، ایسا نہ ہو کہ سید سجاد باہر نکل آئے۔ ام کلثوم نے شانے پہ ہاتھ رکھا، شہزادی آگے بڑھی، روکا، کہا سید سجاد، کہا پھوپھی اماں، پوچھا سید سجاد سے، تم میدان میں نہ جاؤ، تم بیمار ہو، جملہ سید سجاد کا سن لیے گا، قسم خدا کی کیا غربت کرے، پھوپھی اماں آپ نے میرے بابا کی آواز کو نہیں سنا؟ میرے بابا کی آواز کیا تھی؟ میرا باپ مدد کے لیے بلا رہا۔ پھوپھی اماں یہ کیسے ممکن ہے کہ بوڑھا باپ مدد کو بلائے؟ روکا، دوسرے خیمے سے آواز آئی۔ کون سا خیمہ تھا؟ وہ خیمہ تھا شہزادے علی اصغر کا۔ در خیمہ پر آئے، رباب یہ میری زندگی میں رونا کیسا؟ کہا مولا اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، میں نہیں تھکوں گا مسائل پڑھنے میں، رونے میں تھکیے گا نہیں۔ جناب رباب، میں جملہ سوچتا ہوں کہ کیسے سمجھا گیا، کیا کیا گیا، سچ بتائیے۔ آپ فکر کیجئے، جب شب عاشور سب بیویاں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھیں تم کو میری طرف سے قربانی پیش کرنا، تم کو میری طرف سے، تم کو میری طرف سے، تم کو میری طرف سے، رباب بھی تو گہوارے کے پاس روئی ہوں گی، رباب میں تو روئی ہوں گی، میرا بچہ بڑا کمسن ہے، میں کس کو پیش کروں گی؟ میں نے اپنے عقیدے کو کہا کہ عقیدہ ہمارا بولا کہ نہیں، جب رباب نے گہوارے کے پاس بیٹھ کے یہ کہا ہوگا کہ میں کس کو بھیجوں گی، تو گہوارے سے علی اصغر نے آواز دی ہوگی، اماں آپ پریشان نہ ہوئیے، مدینے میں وعدہ کر لیا تھا، مدینے میں وعدہ ہو گیا تھا کہ میں بھی جاؤں گا، تبھی میں بابا کی گود میں آیا۔ بس کہا میرے بچے کو اصغر کو دے دو۔ شہزادے اصغر کو لے کے نکلے، آبا کا سایہ کیا۔ ایک ایک جملے پر عزاداران امام مظلوم، ایک ایک جملے کے اوپر احساس کرو۔ یہ بیبیاں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کتنا بچوں ہیں، دھوپ میں نکل رہی ہو نا، بچے کو کیپ بھی پہنا دو، بچے کو ڈھانک کے نکلو، دھوپ نہ لگے۔ بچوں کی بڑی احتیاط کی جاتی ہے نا۔ بزرگوں کو بھی میں نے دیکھا سر پہ انگوچھا رکھ لیا، کسی نے کیپ لگا لی، دھوپ نہ لگے۔ اے عزادارو تصور کر کے بتاؤ، جب اس عرب جیسے چٹیل میدان میں اصغر کو زمین میں لٹایا، زمین گرم تھی، 6 مہینے کا بچہ، جزاکم اللہ۔ تم لوگ جو سنتے ہو نا، اگر دانا ڈالے تو بھن جائے، اتنی تیز جل رہی تھی زمین۔ عزاداروں، شہزادی دولا کس طریقے سے اصغر کو اٹھایا پھر، اور اس کے بعد شہزادے کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد کہا بیٹا اصغر، مظلوم کربلا، قسم خدا کی ایک ایک جملے کو، مظلوم بیٹا حجت کو تمام کر دو، حجت کو تمام کر دو۔ کیا حجت تمام ہوئی؟ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ فوج اشقیہ میں تلاطم مچا۔ ایک دفعہ پسر سعد نے آواز دی، اینا اینا ہرملا اختہ کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے؟
ہرملا کیوں پکارا گیا؟ مصیبت بیان کرنا ہے نا، مصیبت بیان کرنا ہے، دل پر چوٹ لگے، مجھے گریہ کروانا ہے، ابھی گریہ کروانا ہے، بی بی کو پرسا دینا۔ ہرملا کے لیے یہ تھا کہ بڑا سخت ترین تیر انداز تھا، اور سنیے گا تاریخ میں ملتا یہ ہے، عرب کا اصول یہ تھا کہ جو لوہے کی ایک چادر میں ایک تیر پیوست کر دے گا، تو اگر اکہری چادر میں تیر پیوست کیا تو 1000 کے لشکر کا علمدار بنتا ہے۔ اگر ایک لوہے کی چادر میں تیر پیوست کر دیا تو 1000 کی علمداری ملتی ہے۔ ہرملا 5000 کے لشکر کا علمدار تھا۔ نہیں تصور کیا، ہرملا وہ تھا جو کئی چادروں میں اتنی زور سے تیر مارتا تھا کہ چادروں میں چھید کر کے تیر پار نکل جاتا تھا۔ اب عزادارو تم بتاؤ، ہرملا نے جب 3 بال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، پھر چلہ کمان میں جوڑا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو ایک دفعہ پسرے ساتھ آگے بڑھا، کہا ہرملا تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ مجھ سے اگر کوئی عرب میں سب سے خطرناک تیر انداز کی بات کرتا، میں تیرا نام لیتا۔ تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا پسرے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا جب میں نشانہ لیتا ہوں ایک نقاب پوش بیوی آ جاتی ہے، میرے بچے کی کیا خطا۔ جزاکم اللہ۔ ایک غریب ماں کا تیر تھا نا، 3 کا۔ یہ 3 بھال کیا ہوتا ہے؟ 3 بھال کیا ہوتا ہے؟ جس میں 3 نوکیں ہوتی ہیں۔ 3 بھال کا تیر جس میں 3 نوکیں ہوں، جو کم سے کم اتنی چوڑی تو ہوتی ہے نا تیر میں۔ سچ بتاؤ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی چوڑی ہوتی ہے؟ عزادارو 6 مہینے کے بچے کی گردن، 3 بال کا تیر، ادھر سے تیر چلا، اصغر نے روکا، بچہ منقلب ہوا، حسین نے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکے، ندائے خون ناک لائے، زمین کی طرف پھینکے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تم لوگ یہ سنتے ہو نا کہ بچہ مسکرایا، یہ سنتے ہو نا مسکرایا۔ میں ایک جملہ ہندو کا بیان کروں گا اور ایک جملہ میں اپنا خود بیان کروں گا۔ ہندو کیا کہتا ہے؟ ہندو کہتا ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا تیر کھا کے رویا جاتا یا ہنسا جاتا۔ عزادارو اب میں اپنا جملہ کہہ رہا ہوں، میں اپنا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب اصغر منقلب ہوئے، ہنسے، کیوں ہنسے؟ میرا دل کہتا ہے اصغر نے اپنے بابا سے کہا ہوگا، اے بابا جب خیمے میں جائیے گا اماں سے بتائیے گا اصغر رویا نہیں تھا، اصغر نے مسکرا کے تیر کو روک لیا۔ اے عزادارو جزاکم اللہ، روئے نہیں۔ حسین شہزادے کو لیے ہوئے، بہت دل خراش جملہ ہے، دل کو پھاڑنے والا جملہ ایک جناب سکینہ کا ہے۔ میرے مولا پہ کیا گزری ہوگی؟ اصغر کو لیے ہوئے در خیمہ پہ آ گئے۔ سکینہ کو تو پتا تھا نا کہ بھیا بابا کے ساتھ گیا ہے پانی کے لیے، سکینہ کو پتا تھا
جیسے ہی در خیمہ پہ حسین پہنچے، عزادارو میری شہزادی کا جملہ سن لینا، میرے مظلوم کربلا کی غربت کا اندازہ لگا لینا، غربت کا اندازہ لگا لینا۔ جیسے ہی در خیمہ، رباب بچے کو لو، رباب بچے کو لو، جیسے ہی یہ جملہ کہا رباب دیر میں آئی، سکینہ پہلے آ گئی، سکینہ پہلے آ گئی، سکینہ آئی، دیکھا بچہ خاموش ہے، بچہ خاموش ہے، بس جملہ سن لو میری شہزادی سکینہ کا، میرے مولا کی غربت کو دیکھ لینا۔ ایک دفعہ سکینہ نے علی اصغر کو خاموش دیکھا، بابا کا رخ کیا، بابا لگتا ہے اصغر کو پانی پلا دیا، اصغر کی خاموشی بتاتی ہے اصغر کو پانی مل گیا۔ میرا غریب ماں زبان سے کچھ نہ کہا، ابا کو ہٹا دیا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا ایک چیخ ماری، اماں میرا بھیا مارا گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو حسین پشت خیمہ لے گئے، لے جانے کے بعد ننھی سی قبر کھودی، شہزادے کو دفن کر دیا۔ میدان میں پلٹ کے آئے، میدان میں پلٹ کے آئے، اور آنے کا ایک ایک جملہ سن لیجئے گا۔ پلٹ کے آئے، جیسے ہی پلٹ کے میدان میں کھڑے ہوئے جنگ کے لیے، ویسے ہی دیکھا ایک فرشتہ پاس میں کھڑا ہے۔ کون؟ کہ میں سغرا کا قاصد ہوں، سغرا کا خط لے کے آیا ہوں۔ حسین نے خط لیا سغرا کا، کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ لکھا ہوا تھا، بابا ہم تو ثنا کے بعد لکھا تھا، بابا میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، بابا آپ نے کہا تھا نا جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو اکبر کو بھیج کے بلوا لیں گے، بابا بھیا اکبر کو بھیج دیجئے، مجھ کو آ کے لے جائیں، بھیا اکبر کو بھیج دیجئے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہوا تھا، بابا میرا بھیا اصغر اب تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا۔ حسین نے خط کو موڑا، در خیمہ پر آئے، زینب سغرا کا خط آیا ہے۔ حسین نے پڑھنا شروع کیا، عزادارو پڑھنا شروع کیا۔ سچ بتاؤ جب یہ جملہ پڑھا ہوگا بھیا اکبر کو بھیج دیجئے، بیویوں میں کوہرام برپا۔ اس کے بعد حسین سے لکھا تھا، بھیا بابا اصغر تو گھٹنی چلے گا۔ اس کے بعد لکھا تھا، بابا میری طرف سے اصغر کے بوسے لے لیجئے گا۔ غریب ماں نامے کو لیا، خبر اصغر پر آ کے اپنے رخساروں کو رکھ دیا، اے بیٹا اصغر۔ جزاکم اللہ۔ بس حسین، بس حسین میدان میں آئے، آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر، بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے، جدھر نکل رہے تھے ادھر سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ ہر طرف کا وہ عالم تھا۔ ارباب مقاتل نے لکھا، ایک سر ہوا میں اچھلتا تھا، وہ زمین میں آ نہیں پاتا تھا، دوسرا اچھل جاتا تھا، پھر اچھلتا تھا، بھی اچھلتا تھا، بہت زبردست طریقے سے۔ عزاداران امام علی، اس کے بعد دشمن بھاگ رہا تھا، حسین تلوار کا سہارا لیے ہوئے رکتے تھے اور پھر اس کے بعد جنگ کرتے تھے۔ جب دشمن پیچھے بھاگ جاتا تھا، مظلوم کے جملے سنو، مظلوم کے جملے، جب دشمن نکل جاتا تھا نا تو اس کے بعد کہتے تھے، اکبر آ کے بابا کی جنگ دیکھو، قاسم چچا کی جنگ دیکھو، حبیب اپنے دوست کی جنگ دیکھو۔ ایک ایک کو پکارتے تھے، ایک ایک کو پکارتے تھے، آ کر جنگ دیکھو، آ کر جنگ دیکھو۔ اور عزادارو ایک جملہ اور تھا، ایک جملہ اور تھا، جب دشمن بھاگتا تھا تو حسین کیا کہتے تھے، میرے اکبر کو مار ڈالا اب بھاگتے ہو، میرے قاسم کو پامال کر دیا اب کدھر بھاگتے ہو، ارے میرے عباس کو مار ڈالا
اب کہاں بھاگتے ہو؟ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو، ہم اختتام کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حسین جنگ کر رہے ہیں، بڑی شدید جنگ ہو رہی ہے، بڑی شدید جنگ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ حسین نے ایسا حملہ کیا کہ دشمن کوفے کی دیوار سے ٹکرایا۔ سنتے ہیں ذاکروں سے نا کہ کوفے کی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کی علت بیان کی جاتی ہے کہ کوفے کی دیوار سے اتنا شدید کئی حملے حسین نے کیے، امام حسین نے بہت سے حملے کیے۔ جب امام حسین نے بہت سے حملے کیے، ایک حملہ بہت سخت تھا جو کوفے کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کے لیے ارباب مقاتل لکھتے ہیں کیوں، تو اس کی توجیحات لکھی گئی۔ ایک وجہ لکھی جو میری سمجھ میں بھی آئی، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ لکھی کہ اصل میں ہوا یہ تھا، حسین جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ عزادارو احساس کرو، حسین جنگ کرتے کرتے اب جو فرات کے کنارے پہنچے، ترائی میں سوتا ہوا شیر کو دیکھا۔ ہائے میرا ابا، تم نے مارا، اب جو حملہ کیا۔ دشمن کوفے کی دیواروں سے۔ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو، حسین جنگ کر رہے ہیں، اب ادھر سے ندائے غیبی آ گئی، بس حسین بس، بس حسین بس۔ حسین نے جیسے ہی یہ آواز کو سنا، بس حسین بس، اپنے پلٹا رب کی طرف، نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بس عزادارو غضب ہو گیا۔ تلوار کا نیام میں جانا تھا، بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیر لیا۔ اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ راکب دوش رسول اب زین پہ نہ سنبھل سکا، اب زمین کی طرف چلا۔ بس عزادارانی محمد، جیسے ہی حسین زین سے زمین کی طرف چلے، مدینے سے رسول آ گئے، نجف سے علی آ گئے، مدینے سے حسن آ گئے، انبیاء آ گئے، اوصیاء آ گئے، اولیاء آ گئے، ملائکہ آ گئے، صدیقین آ گئے، شہداء آ گئے، صالحین، سب آ گئے، سب آ گئے۔ حسین زین سے زمین کی طرف چلے۔ عزادارو، تم سنتے ہو نا، حسین کبھی دائنی طرف جھکتے تھے، کبھی بائیں طرف جھکتے تھے، کبھی دائنی طرف، کبھی بائیں طرف۔ نقاہت نہیں تھی، ماں آ گئی، ماں آ گئی، ماں آ گئی۔ بس عزادارو، حسین اپنی غریب ماں کے زانو کو دیکھ رہے تھے۔ حسین زین سے چلے، بی بی نے ہاتھوں کو پھیلایا، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، آغوش میں لیا۔ بس عزادارو، سب کھڑے ہیں، انبیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، مولا بھی ہیں، سب ہیں موجود۔ ایک غریب ماں، ایک غریب ماں۔ بس روایت دو روایتیں پڑھ دوں گا، مجلس ختم ہو جائے گی۔ دو روایتیں پڑھ کے مجلس ختم کر دوں گا۔ عزادارانی محمد سب موجود ہیں۔ اس کے بعد شمر خنجر لے کے بڑھا، شمر خنجر لے کے بڑھا۔ کند نہیں تھا، شمر کا خنجر کند نہیں تھا، کند کیا اس نے، پتھروں پہ مار مار کے کند کیا اس نے، خنجر کو کند کیا۔ کوئی اپنے اسلحے کو کند نہیں رکھتا ہے، کند کیا۔ اس کے بعد وہ لے کر چلا۔ ادھر حسین تیروں پر معلق ہے، تیروں پر معلق ہے، پیشانی زمین سے اونچی ہے،
مقاتل میں ملتا ہے حسین نے دونوں ہاتھوں کو ٹیکا، سینے کے تیر پیچھے نکلے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، پروردگارا سجدے کو قبول کرنا، میری اس نماز کو قبول کرنا۔ ادھر سے شمر خنجر لے کے بڑھا، ایک وار کیا، انبیاء نے منہ موڑ لیا، دوسرا وار ہوا، صدیقین نے منہ موڑا، تیسرا وار ہوا، ملائکہ چلے گئے، چوتھا وار ہوا، صالحین چلے گئے، پانچواں وار ہوا، حسن آئے، بھیا اب دیکھا نہیں جاتا۔ بیویوں، ایک ماں کی غربت، جب شمر کا وار ہوا حسن نے ہاتھوں کو جوڑا، بھیا اب دیکھا نہیں جاتا، جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وار ہوا، حسین اب دیکھا نہیں جا رہا ہے، خدا حافظ۔ رسول ارباب مقاتل نے لکھا، ایک ایک کر کے سب چلے گئے، ایک غریب ماں شمر کا کند خنجر، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، زمین کربلا ہلی، فرات کا پانی اچھلا، ہائے حسین مارا گیا، حسین شہید ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، لاش ہے حسین، یا حسین